کہ رسول اب آپ یہ آیت پہنچا دیجئے، اب آپ یہ پیغام سنا دیجئے، اب یہ موقع آ گیا ہے، یہ بات انہیں بتا دیجئے، سمجھا دیجئے. یہ خدمت جناب جبرائیل کے سپرد تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ادب مصطفوی ہے، ادب بارگاہ الہی ان کے نزدیک یہ ہے کہ پورا قرآن قلب پیغمبر میں موجود ہے، اس کے باوجود منتظر رہتے ہیں کہا جائے کہ پڑھو تب پڑھیں. یہی ادب انہیں سکھایا بھی گیا ہے، یہی ادب انہیں سکھایا بھی گیا ہے. قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، اور خود حضور نے فرمایا ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور کیا اچھا ادب سکھایا ہے. ادب بارگاہ الہی. اللہ اکبر. کل بھی میں نے ایک جملے عرض کیے تھے، آج پھر عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی دولت ہے ہمارے پاس، کلمے کی نعمت ہے ہمارے پاس، دامن ختم نبوت ہمارے ہاتھوں میں ہے، مشعل ولایت ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں حضرت حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں پیغمبر کی بارگاہ میں بہت با ادب ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں بہت با ادب ہونا چاہیے. اپنے جذبات کے سہارے سے مذہبی رسوم کا فیصلہ نہ کریں. ہم کیا، ہمارے ناقص جذبات کیا، ہمارا شعور کیا، ہمارا علم کیا، ہماری معرفت کیا. اور سب سے بڑی بات یہ جملہ میں نے گزشتہ برسوں میں بھی کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں. میرے عزیز جوانوں، میرے بزرگوں، عزاداروں، ائمہ معصومین کے عشق کا دم بھرنے والوں، ایک بات یاد رکھو، ہم حکم پرست ہیں، رسم پرست نہیں. اپنے نفوس کی خود ہمیں تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے نفوس کی تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے نفس کو سرکش نہیں چھوڑنا ہے. سرکشی عشق کا مزاج ہی نہیں ہے. سرکشی عشق کا مزاج نہیں ہے. عشق تو معشوق کے چشم و ابرو کے احکام کی پابندی سکھاتا ہے. عشق بندگی سکھاتا ہے، سرکشی نہیں سکھاتا. آداب عشق سیکھیں. وہ مجھے ذہن میں کچھ یاد سا آ رہا ہے، بھول جاؤں، طبیعت آج پھر مزمحل ہے. کچھ غلط شعر کی قرأت کروں تو افتخار صاحب شاید اس کی تصحیح کر دیں. میر تقی میر کا شعر ہے، کیا دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق ادب سکھاتا ہے، عشق تہذیب سکھاتا ہے. عشق خاک کو سونا نہیں کندن بناتا ہے. عشق بندگی سکھاتا ہے. عشق عبدیت کا جوہر ہے، اور عبدیت ہی وہ وصف ہے جو سبب معراج بنتا ہے. عبدیت
آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں جیسے بھی ممکن ہو بس خوب فضائل پڑھوں اور آپ واہ واہ کریں، نعرے لگائیں، درود بھیجیں، محظوظ ہوں اور چلے جائیں؟ یعنی فضائل صرف اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ ذوق سماعت کی آسودگی ہو جائے اور کوئی بار عمل کاندھوں پر نہ آئے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ویسے بھی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے، کوئی منقبت ایسی نہیں ہے کہ جو در سے عمل نہ دے۔ کوئی فضیلت، کوئی منقبت ایسی نہیں ہے کہ جس میں در سے عمل نہ ہو۔ جسے آپ صرف فضیلت و منقبت کی روایتیں سمجھتے ہیں، اس میں بھی در سے عمل ہے، اور معراج میں تو بہت بڑا در سے عمل ہے۔ میں قبل اس کے کہ اب سورہ نجم کی آیتوں کے ضمن میں گفتگو کروں، پھر جاتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے مطلع کی طرف۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ کیا کہنا، پاک ہے، منزہ ہے، نقائص سے بری ہے، سر بسر کمال ہے، سر بسر جلال ہے۔ وہ ذات بلند ہے، اس کا دامن کبریائی ہر نقص سے، جو اپنے عبد کو راتوں رات معراج پر لے گیا۔ کسے لے گیا؟ عبد کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں کہا گیا سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری بخاتمہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ، سبحان الذی اسری بخاتم النبیین، سبحان الذی اسری بسید المرسلین۔ نہیں، کچھ نہیں، کوئی عہدہ اور منصب ذکر نہیں کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس ذات کا جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ عبد عبد عبد، یہ کتنا بڑا لطف کبریائی ہے جوانان عزیز، یہ کتنا بڑا لطف کبریائی ہے۔ اسی آیت میں وہ راز منکشف کر دیا کہ بلندیوں تک پہنچنے کا اصل وصف کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ علمی اصطلاح استعمال کرنے میں مجھے تو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اردو کو اور سلیس تر کروں۔ ہمیں تو مأمور کیا گیا ہے کہ ہم اپنی اردو بہتر بنائیں۔ مولانا عربی الفاظ نیچے سے بول کر بگاڑ رہے ہیں میری اردو۔ عبدیت، عبدیت، بندگی۔ یہاں ٹھہر کے ایک نقطے کا ذکر کر دوں، مولانا تشریف فرمائیں۔ عربی زبان کی جب بات ہوگی تو ظاہر ہے میں ان کو اس لیے حوالے میں پیش کر کے جاؤں گا کہ میں تو چلا جاؤں گا، ان کی جان بھی آفت میں پڑی رہے، چین سے نہ بیٹھنے دیجیے۔ عالم سے زیادہ رجوع کیجیے، زیادہ سے زیادہ سوال کیجیے، زیادہ سے زیادہ ملیے۔ عالم کی قدر یہی ہے۔ آپ حضرات دوسری طرح سے یہ کرتے ہیں کہ چین سے نہ بیٹھے عالم۔ میں جس مفہوم میں کہہ رہا ہوں اس مفہوم کو سمجھیں۔ عربی زبان میں بہت دھیرے دھیرے گفتگو کر رہا ہوں آج، حالانکہ آج میری فلائٹ ہے اور مجلس پڑھ